یہ ہمارے معاشرے میں ایک لگتا تو معاشرتی مسئلہ ہے، شرع میں اس کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی انتقال ہوتا ہے، فوتگی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آنے والی جو عید ہے اس پہ جو اہل خانہ ہیں وہ عید نہیں مناتے اس انداز سے کہ اگر آپ نے کوئی نئے کپڑے بنانے ہیں، نئے کپڑے بنانے ہیں، کچھ خریداری کرنی ہے تو وہ اپنے آپ پر یہ لازم کر لیتے ہیں کہ اس مرتبہ چونکہ ہمارے گھر میں ہم نے نہیں منانی فوتگی ہوئی ہے، تو اس کی کیا کوئی شرع میں بھی حیثیت ہے اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ان کی بات میں ایک ایڈ کر دوں جی، خوراک کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کسی نے پوچھا حضور بھیڑیا کھانا کیسا ہے، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کیسا اصول بتا دیا، فرمایا کہ کیا اس بندے سے خیر کی توقع ہوگی جو بھیڑیا کھائے گا؟ یعنی پتہ کیا چلا کہ جس چیز کو ہم بطور خوراک استعمال کرتے ہیں اس کی تاثیر ہمارے اندر منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم فقہ کی کتاب ہدایہ کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ایک جزیہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک بچہ کسی عقل مند خاتون کا ہو تو اس کو فیڈ کروا دے ایک ایسی خاتون کے جو ذہنی طور پہ کند ذہن ہے تو وہ بچہ کند ذہن ہو جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے خوراک کی بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ آج ہماری خوراک کے اندر یہ جو مرغی وغیرہ شامل ہوگی نا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لیکن مفتی صاحب یہ جیسے آپ نے یہ قاضی سعد اختر صاحب نے بات کی، پھر آپ نے اس کا حوالہ دیا ایک اور، یہ تو وہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اوپر اور غور کریں کہ ہم کیسے کھا رہے ہیں، بالکل مطلب کما کیسے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ذریعہ آمدن کیا ہے؟ حرام سے کبھی دیکھیں نا، حرام سے کبھی خیر کی توقع ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ حرام کھائے اور کہے کہ اس سے خیر کی توقع، ایسا ناممکن ہے۔ تو کمائی اگر بندے کی حرام کی تھی تو اس سے اس نے بالفرض، میں یہ آخری حد آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمائی حرام کی تھی اور اس نے اس سے زمزم خریدا، جو کہ اگر حالانکہ بیچنا وہ جائز نہیں، لیکن مثال کے طور پہ اس نے خریدا تو اس کے لیے وہ پینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس کی کمائی حرام کی، کیونکہ سورس ہی حرام تھی۔ تو وہ اپنے طریقے ہیں ذرائع آمدن، جو بھی کرے گا وہ کہاں سے کمائی آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، میں ذرا مسئلے کی وضاحت کروں۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا ہے، یاد رکھیں کہ دنیا سے ہر کسی نے جانا ہے، اور ان اللہ مع الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر آپ اس سے پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانوں کے نقصان کے ساتھ، تمہارے مالوں کے نقصان کے ساتھ، تو بشارت تو ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ تو سوگ جو ہوتا ہے نا، یہ صرف اور صرف 3 دن تک ہوتا ہے، اس کے بعد سوگ منانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور ایک خاتون جو ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ ہے، تو 3 دن تک سوگ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بندہ کہے جی میں جناب جان بوجھ کر سوگ مناتا ہوں تو شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ جیسا ہی 4تھا دن ہو تو معمولات کے جو کام ہیں ان کو کریں۔ ہاں اگر آپ نے سال ثواب کے لیے کوئی ایک دن مقرر کیا، اس میں سبھی لوگ آ کے تو وہاں پر دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کو پھر دین کا حصہ بنا لینا اور کہنا جی یہ اس کے بغیر دین کامل ہی نہیں ہے، ایسا غلط ہے۔ 3 دن تک سوگ ہے، اس کے بعد آپ روزمرہ کے معاملات کریں۔ اگر کوئی بندہ اس نیت سے کہتا ہے جی ہم پہلی عید نہیں منائیں گے، بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عید پر خوشی کرو تو ہمیں خوشی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک تم سوگ منا سکتے ہو تو 3 دن تک ہی منانا ہے۔ خاتون کو کہا 4 مہینے 10 دن تک، تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک ہی ہیں۔ اس سے بڑھانا یا اس کو کم کر لینا اور پھر بڑی معذرت کے ساتھ اس کو دین کا حصہ بنا لینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ مفتی صاحب اسی سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر اضافی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ ایک تو ان کے گھر کا ایک فرد دنیا سے چلا گیا، ان کے لیے ایک مشکل وقت یہ تھا کہ اپنے پیارے کو انہوں نے کھو دیا۔ کھونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ہی چیزیں تھیں، اللہ کے پاس ہی واپس سب نے جانا ہے، لیکن اس کے گھر کے چولہے کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے حافظ صاحب کہ جن کا کوئی فوت ہوا ہے نا، تو اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کھانا بنا کے ان کے گھر میں بیچیں، اور شریعت سے یہی ہمیں سبق ملتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا یہ المیہ ہے، ایک تو ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور ادھر سے جناب ان کے اوپر ایسی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، مہمان آ کے بیٹھے رہتے ہیں اور کھانے کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی اگر
اللہ نہ کرے کوئی دال پر بنا دینا تو کہتے ہیں دیکھو جی وہ مرنے والا چھوڑ کے چلا گیا تھا اور انہوں نے جناب اس کی طرف سے کوئی کھانا ہی نہیں بنایا. افسوس. بھائی یہ دین کا حصہ نہیں ہے اور یہ اس قسم کا ٹرینڈ بنا لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے تو ان کے گھر میں کھانا بھیجو, نہ یہ کہ وہاں پر جا کے بیٹھ جاؤ اور کہو جی ہمیں فلاں چیز ہے. یہ آج کل تو جناب بڑے عجیب معاملات بریانی بنائی جاتی ہے. دسترخوان پورا سجتا ہے اور اس کا یہ مذہبی فریضہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے. اس کو مطلب ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیکھیں اگر تو یہ ہے نا مہمان جمع ہو گئے اور صاحب خانہ نے کو اپنی رضا مندی سے اگر کوئی چیز بنا کے تو ان کو پیش کر دی تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر وہ نہیں بناتا تو اس کو باتیں کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے. اگر بالفرض کوئی ایصال ثواب کے طور پر اگلے دن جسے ہم کہتے ہیں کل شریف کا ختم دلواتا ہے یا کوئی 10ویں کا ختم دلواتا ہے 7ویں دن دلواتا ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے, لیکن اس کو لازم قرار دینا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بلیم کرنا یہ شرعاً جائز نہیں. دیکھیں نا ایک اللہ نہ کرے کسی کا کوئی والد فوت ہو جائے تو یتیم بچے ہیں تو ان کے مال میں سے کہنا جناب کہ اب یہ ختم کے لیے فروٹ بھی لے کر آئیں اور یہ جناب چنے بھی لے کر آئیں مہمانوں کو بھی کھلائیں, وہ خدا کا خوف کریں گے. چکن پلاؤ بھی پکائیں. تو یہ چیزیں نا تو شریعت مفتی سے ان کا صاحب کوئی یہ بھی تعلق. بتائیے کہ جو 40واں ہوتا ہے یہ ہے اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں مستحبات ہے نا تو مستحبات کو مستحبات کی حد تک رکھنا چاہیے, ان کو لازم کر لینا. ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک ہوتا ہے یہ تو تانے ملتے ہیں 40ویں کا جو نہیں کرواتا تانے دیتے ہیں لوگ. یہی چیز ہے نا, یہ معاشرے کا المیہ ہے بہت بڑا. تو کوئی اگر نہیں کرواتا تو اس کے حوالے سے اتنی عجیب باتیں کی جاتی ہیں. اور جناب میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی. اگر کوئی شرعی حدود کو پامال کر رہا ہے کسی کو کوئی فکر نہیں ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے کسی نے کوئی اگر ختم نہیں نہ دلوایا تو جناب پھر ہم آسمان سر پہ اٹھا لیں, کہیں گے جی اس کا تو فلاں مذہب کے ساتھ فلاں مسلک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو جہاں تک بات ہے ملامت کرنی چاہیے اس بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو روزہ نہیں رکھتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو زکوٰۃ نہیں دیتا, سرزنش کرنی چاہیے اس بندے کو جو فرائض کی تکمیل نہیں کرتا. اور جب مستحبات کی باری آتی ہے تب جناب ہم انہیں وہ آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں. فرائض کی باری آتی ہے تو جناب ہر بندہ خاموش ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ معاشرے کا المیہ ہے, اس سے بہرحال رکنا چاہیے. المیہ ہے کہ ہم اس طریقے سے یہ نماز نہ کوئی نہ پڑھے. دیکھیں نا میں نے اس سے پہلے جو ظلم کی بات ہو رہی تھی کہ ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھنا ادب ہے اور اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے. تو یہ ظلم ہوگا کہ یہ بھی پھر ظلم ہی ہے کہ اگر اس کا جو مقام و مرتبہ ہے اس ایونٹ کا اگر آپ نے اس کو اس سے ہٹایا تو یہ بھی ظلم ہی ہے. آپ اس کو جناب کہاں لے گئے. عید کی نماز کوئی نہ پڑھے تو اس کو تانا دیا جاتا ہے, جمعہ کی نماز نہ پڑھے, حالانکہ جمعہ کی نماز بھی لازم ہے, عید کی نماز بھی لازم ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عید کی نماز چھوڑ دیں, لیکن اگر کسی کی عید کی نماز رہ جائے نا تو کہیں گے یارو ہو بہت افسوس ہوا. تو اب ذرا دیکھیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. اور فجر کی نماز نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عید کی نماز کے حوالے سے عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر تو کوئی باپردہ وہاں پہ کوئی ایسی جگہ کا انتظام ہے جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے اور کوئی بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے اگر خواتین وہاں پہ نماز پڑھتی ہیں تو انہیں اجازت دینی چاہیے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ اور فی زمانہ فتنہ ہے اس وجہ سے اکثر علماء نے روکا ہے. لیکن اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو خواتین نماز پڑھنے جا سکتی ہیں. علیحدہ جگہ مختص ہے باپردہ ہے تو ٹھیک ہے جا سکتی ہیں. علیحدہ جگہ مختص ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے قاضی صاحب, جیسے یہ آپ نے بھی بات کی اس کی غذا کی, ٹھیک ہے, بچوں کے لیے بچے بالکل چھوٹے ہیں, والدین ان کی نشو و نما کا بھرپور طریقے سے خیال رکھتے ہیں, کیا پڑھتے رہنا چاہیے ان کے ارد گرد میں, سوئے میں, جاگے میں؟ ہاں بالکل بالکل بالکل. اس کے لیے تو بڑی اچھا بیسٹ کویسچن ہے ایور. یہ کاش کے سما ٹی ویز کے تمام ویورز اس کو سنیں اور اس پہ عمل کریں. ایک بڑی آسان سی تسبیح ہے, یا برو یا عزیز, یا برو یا عزیز. اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ بچوں پہ پڑھ دیا کریں. اول تو بچے خود پڑھیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے, اگر نہیں تو بچوں پہ پڑھ دیں یا برو یا عزیز. کھانے پینے کی چیزوں پہ وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. کیا خیال ہے کہ میرے بچے جو اس وقت ماشاءاللہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, تو کیا خیال ہے وہ نہیں کھا سکتے؟
لیکن یہ تصویر میں نے ان پہ آزمائی، پھر ان کو سکھائی، تو آج وہ میری بہو جو ہے وہ امریکہ میں رہتے ہوئے بھی وہ گھر کی چیز کھاتی ہے، گھر میں پکاتی ہے۔ کبھی کبھار ان کا مخصوص ریسٹورنٹ ہیں، دیسی ریسٹورنٹ، وہاں جا کے انہوں نے کھا لینا ہوتا ہے۔ ابھی کھانے کی بات ہو رہی تھی تو اس پہ ریسرچ کی گئی، ایک ایسا جانور جس کا ہم نام نہیں لینا پسند کرتے، اور اس پہ ریسرچ کی گئی، پتہ چلا گیا کہ یہ انتہائی نقصان دہ جانور ہے، اس کے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، تو انہوں نے بھی اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایون میں کسی ریسٹورنٹ میں چلا گیا تو انہوں نے شکل صورت سے میں مسلمان ہی لگتا ہوں، شلوار قمیض اور اپنی اس انداز سے، تو پوچھا گیا کہ کیا آپ مسلم ہیں؟ میں جی مسلم۔ اوکے، یو کین گو اوور دیئر۔ یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے۔ اگر وہ اس جانور کا گوشت وہ لوگ کھانا چھوڑ دیں، اب کم کر رہے ہیں، ان کو سینس آ رہی ہے، تو وہ ان کی عادات بھی بدل رہی ہیں، ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ اس کا گوشت، اس کا خون، اس کی چیزیں نقصان دہ ہیں، ان کی ہماری نیچر پہ برے اثرات آ رہے ہیں، تو وہ ان کی سوچ بھی بدلتی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، وقت لگے گا، اتنی آسانی سے نہیں ہے، وقت لگے گا، لیکن ہو جائے گا۔ ان کو احساس ہو گیا ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، یہ بری مشکل ہے۔ ہے۔ اچھا مفتی صاحب